نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اطمینان و سکون سے خود کرتی اجتماع میں محبت کی باتیں، احترام کی باتیں، رسپیکٹ اور عزت و وقار کی باتیں، حقوق کی باتیں کسی بھی محفل کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. اگر محفل خالص روایت کے لیے ہو، فارمیلٹی کے لیے ہو، تو ایسی محفل کے لیے دارالفتہ کا فتویٰ ہے کہ نہ سجائے جائے. لیکن اگر کسی محفل سے ایمانی رشتہ ہو، دینی رشتہ ہو، دین سیکھنے کا موقع ملے، تو ایسی محفل سجنی چاہیے. ایسی محفل پر کوئی تنقید اور اعتراض کرتا نہیں. یہ محفل بھی علم میں کمی تو نہیں لائے گی، ایک نہ ایک علم زیادہ ہوگا. ایک بھی اگر ہوا تو 100 ایسی محفل سجی تو 100 علم زیادہ ہو، گھٹتا نہیں. یہ گارنٹی ہے اس محفل کی، یہ گارنٹی ہے کہ ایک نہ ایک علم ضرور زیادہ ہو. بس اس نیت سے سنیں گے، اخوت، بھائی چارگی، رواداری، اتحاد، جو بھی آپ اپنے اعتبار سے بول سکتے ہیں وہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ تو تمیزی پہلو ہو جو محبت کا پہلو ہے. سوال یہ ہے ہم میں انتشار کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں کھوٹ کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہے تو الحمدللہ دعا ہے اللہ پاک قائم رکھے، لیکن کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو محبت سے سنیے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو عزت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ادب کے زیور سے آراستہ فرمائے. اس لیے میں نے جملہ کا رسپیکٹ کیے محفوظ. اپنے معاشرے سے کوئی بھی برائی ختم کرنے کا آخر ذریعہ کیا ہے؟ کیا ہم اگر کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں باپ ہوں تیرا
تو یہ چھوڑ دے، بڑا کہتے میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے مان لے، یہ بات اثر کر رہی ہے نہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو جواب دے رہا ہے تو اپنا دیکھ میرے واسطے کیا کرے، بڑا تماشا ہی بنا ہوا ہے کہ سامنے سے گزر رہا ہے چھوٹا، اس کا نہ سلام ہے، نہ رسپیکٹ ہے، نہ عزت ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج کی تاریخ میں میرے نالج کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی پوزیشن کو خود نہیں سمجھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، ہمارے باپ ماں خود اگر وہ ٹی وی دیکھیں گے بتائیے ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہمیں اس وقت وہ حدیث یاد آئے گی کہ ماں کے قدم میں جنت ہے؟ حدیث تو ہم نے سنا ہے، ماں کے قدم میں جنت ہے، باپ جنت کی کنجی ہے، تو سب سنے، لیکن وہاں سیریل دیکھ رہے ہیں دونوں مل کر۔ ایمان کہہ رہا ہے قدم میں جاؤ، حقیقت کہہ رہی ہے تھو، صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی پہلو پر ہم سب کو نظر رکھنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جسم میں جب زخم ہوتا نہ اس کو دیکھا جاتا نہ چاٹا جاتا، اس کا علاج کیا جاتا۔ تو اس کو اپنے معاشرے کا زخم سمجھنا ہے اور اس کو دور اپنی انفرادی اور ایک ایک کو سمجھنا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں رسپیکٹ لینے کی بات؟ نبی انسان کی بات کر رہے ہو، آپ پہاڑوں سے گزرتے تھے تو پتھر رسپیکٹ دیتے تھے، پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شجر و حجر مصطفیٰ کی بارگاہ کو عزت دیتے تھے۔ کیوں؟ ایک دم بشریت کے پہلو میں آتے ہیں، انسان کے پہلو میں، 2 پاؤں والا، 2 ہاتھ والا، 2 آنکھ والا جا رہا۔ انسان تو سمجھدار ہے نا، پتھر جماعت ان کو کیا سمجھنا، لیکن نہیں، نبی نے اپنی ذات کو اس انداز میں ڈھالا ہے، دھیان دیجیے، اب اپنی اس پوزیشن بھی سمجھ جائیے۔ نبی نے اپنی ذات کو اس انداز میں ڈھالا ہے کہ آپ کی ذات سے ابتدا سے لے کر ظاہری طور پر 63 سال کی عمر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو کریکٹڈ ہے، کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں جرم ہو یا ظلم ہو، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں زبردستی کا پہلو ہو، بلکہ ایک حصہ بتاؤں، نبی پاک جب ابو جہلی گروہوں سے گزرتے تھے تو ابو جہل کے کچھ بچے پیچھے سے بڑے بڑے پتھر مارتے تو نبی کے پاؤں میں لگتا تھا، محسوس کیجیے گا۔ ان بچوں کو جب پلٹ کر مصطفیٰ دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بچوں ادھر آؤ، چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارو، بڑے بڑے پتھر سے مارتے ہو، لگنے کے بعد خون نکل جاتا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو جب ٹوٹ جاتا ہے تو بے وضو میں اپنے اللہ کا نام کیسے لوں، اس لیے چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارو۔ ہمارے اندر بتائیے، ہمارے ایسے کوئی ہے جب بڑے آدمی خالی ذرا سی اس طرح اگر کر دے تو آپ اس طرح نہیں اوپر اچھل کر کے آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ خالی کہو گے نبی کی سیرت، کہو گے نبی کا کیریکٹر، کہو گے نبی کے اخلاق، دکھاؤ گے کب؟ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے انفرادی طور پر ون سائڈڈ منفرد ہو کر ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور پوزیشن سے رہنا، آج کے اس جلسے کا عنوان ہے۔ خدا کی قسم آئندہ سال خود آپ کہیں گے کہ بہترین ماحول قائم ہو گیا،
رواداری کا ماحول قائم ہو گیا ہے، اخوت کا ماحول قائم ہو گیا، بھائی چارگی کا ماحول قائم ہو گیا ہے. جو بچے اس طرح چلتے تھے ہمارے سامنے، آج وہ چہرہ جھکا کر سلام کر رہے ہیں. جو باپ زبردستی یہ انتظار کرتے تھے کہ مجھے سلام کرے وہ، آج وہ خود سلام کر رہے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال لو آپ، نبی سے کوئی افضل ہے؟ سب کا عقیدہ ہے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں، کوئی افضل نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی افضلیت کی بات. ہم تو نبی نہیں ہیں، سب سے بڑی افضلیت کی بات. ہم امتی ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ نہیں پڑھا جاتا. نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ کوالٹی، ایسا اعلیٰ کوالٹی. ابھی آپ نے سنا حضرت حلیمہ کے لیے، ایک عورت کے لیے خود رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. راہوں سے جب گزرتے ہیں تو کچھ عورتیں ایسی آپ کی خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر کے، ظاہر ہے اگر چھوٹی سی بات ہے، اچانک ہم جیسا ظاہری طور پر پہن کر آ جائیں تو عوام لوگ فوراً ایسے ہو جاتے ہیں. نبی ایسے ہی اچانک گزر جاتے ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین، اور یہ ہاتھ کی کوئی عورت فوراً ان سے مقابلہ مطلب دیکھ لیتی تو وہ ایسے کر کے چھپنے لگتی، ایسے کر کے چھپنے لگتی ڈر سے. تو آقا دیکھ کر کہتے، ماں دیکھیے، ماں ڈرو مت، مجھے بھی تجھ جیسی ماں نے جنم دیا ہے. ہے ایسا کوئی تصور؟ تھپڑ لگ جاتی ہے ہماری بیٹیوں کو، ذرا سی اگر چہرہ اٹھا دیا تو ماں اٹھ کر کے مارنے لگتی، سب کے سامنے بے عزتی کرنے لگتی. یہ نہیں، اس سے معاشرہ تشکیل نہیں پائے. میں 10 سال سے قریب یہاں رہ رہا ہوں، ہمیشہ اس محلے کی یقین جانیے بہت فکر ہوتی ہے، بڑی محبت سے بول رہا ہوں. اور اس لیے فکر نہیں ہوتی کہ ہماری مطلب ہمارا کوئی رشتہ ہے، بس اس لیے فکر ہوتی کہ جب بھی کبھی کوئی شکایت آ جاتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، شکایت نہیں آنی چاہیے. یہ مٹی پر، در و دیوار پر، توجہ دیجیے گا، آپ پر، اولاد پر، باپ پر، خاندان پر، کائنات کے ہر حصے پر اگر کوئی حق رکھتا ہے، توجہ دیجیے گا، حق رکھتا ہے تو وہ آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ آپ سب ان کی خاطر ایک ہو جائیں، مصطفیٰ کی خاطر ایک ہو جائیں. یہی ایک ایسا پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی خاطر ایک ہونے کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرپٹ نکلے گا، استاذ کی خاطر کہیں کرپٹ نکلے گا. مخلوق میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں، خلقت میں کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا بشر ہے ہی نہیں جو آل ان آل صحیح ہو. رسول پاک کی وہ ذات ہے جو آل ان آل صحیح ہے. تو ہم آج کہتے رہے کھل کر کہ آپ ہم سب کو چھوڑیے، اپنے نبی کے لیے ایک ہو جائیں. اور اپنے نبی کے لیے ایک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی کی شان آن بان پر کسی بھی زاویے سے کوئی اعتراض اس لیے نہیں کرنا کہ رب نے انہیں بے اعتراض پیدا ہی کیا، رب نے انہیں بے عیب پیدا کیا، رب نے انہیں ہر نقص سے پاک پیدا کیا، رب نے انہیں ہر کرپٹ سے پاک پیدا کیا ہے. اس لیے پورا محلہ، جوان، بوڑھا، نوجوان، جو کوئی بھی ہو، سب لوگ اپنے مصطفیٰ کی نام پر، ان کی ذات کی بنیاد پر ہر طرح سے ایک اس لیے ہو جانا، کوئی تانا نہیں دے گا. غیر مسلم بھی آپ کو کہیں گے واقعی یہ اسی نبی کا نام لینے والا ہے جو ہر زاویے سے اچھا. کرسچن کے ایک پادری، کرسچن کے ایک بہت بڑے عالم نے، توجہ دیجیے گا، کرسچن کے ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے حضرت مطلب اپنے نبی کے بارے میں، لیکن جب انٹروڈکشن کی بات آئی تو اس کتاب میں بھی سب سے پہلے نام محمد رسول اللہ کا رکھا. لوگوں نے پوچھا ارے آپ تو عیسائی ہو، عیسیٰ کو ماننے والے ہو؟ جواب دیا میں مانتا ضرور ہوں ان کو، لیکن میری کتاب کی اہمیت اس وقت عظمت والی ہو ہی نہیں سکتی کہ میں جس کو مانتا ہوں وہ خود محمد کو مانتے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت اب سنیے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ایک گروہ انبیاء،
انبیاء کرام کی جماعت ہو، سب کو اللہ پاک کھڑے کیا ہوا 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کو، اور کھڑا کر کے ارشاد فرما رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے کہ اے جماعت و اے انبیاء کی جماعت کو سنو، میں ایک رسول کو بھیجنے والا ہوں، تم سب لوگ ان پر ایمان لانا، تم سب لوگ ان پر ایمان لانا، تم سب لوگ ان کو فالو کرنا، تم سب لوگ ان کو بلیو کرنا، تم سب لوگ ان کو رسپیکٹ دینا، تم سب لوگ ان کی عزت کرنا، تم سب لوگ ان کی مدد کرنا، کوئی بھی نبی کے برابر نہیں، سارے نبیوں کو نبی کے سامنے پیش فرما رہا اللہ، ثم جاءکم، وہ آ جائے تمہارے سامنے وہ رسول مصدقا لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو لتؤمنن بہ، تم ضرور ان پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، تم ضرور ان کو رسپیکٹ دینا، مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا، اور سنو یہ میرا وعدہ ہے، تم لوگ لیتے ہو، یہ بھاری وعدہ ہے، سبوں نے کہا تھا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس وعدہ کو پورا کریں گے، اللہ پاک کہتا ہے تب تو سنو، فاشہدوا، تم خود گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہتا ہوں۔ تو نبیوں کو محمد الرسول اللہ پر جمع کیا، اور آپ دنیا میں 100 برس بھی اگر آپ عبادت کرو گے، توجہ دی، 100 برس بھی عبادت کرو گے، جنگل میں جا کر عبادت کرو گے، بے ریا بے دکھاوے کی عبادت کرو گے، تو کوئی بھی ایک اس صحابی کے برابر جس نے صرف مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور فوراً انتقال کر گئے، اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 100 برس تک عبادت کرنے والا امتی ایک مرتبہ دیکھنے والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کچھ عمل نہیں تھا صحابہ کے پاس، ان کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ نبی کا وہ مقام ہے، نبی کی وہ پوزیشن ہے، نبی کا وہ رتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دیکھنے میں وہ عظمت رکھ دی ہے، عظمت رکھ دی ہے۔ پیارے آپ کو صرف دیکھنے نہیں کہا گیا، پورے نبی کو اپنے سینے میں رکھنے کہا گیا، پورے نبی کو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے اگر ہو تو اپنے نبی کو اپنے سینے میں جان سکھا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہونا۔ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں آپ نمبر 31 میں دیکھیں، کیا سمجھے خلاصہ؟ انبیاء کو جمع کیا نبی کی خاطر، توجہ دیجیے، اور انبیاء سے کوئی افضل نبی سے کوئی افضل غیر نبی نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے تو خیر آپ نے دیکھ لیا، تو ہم لوگ جو ہیں سمپل امتی ہیں، یہی ہے نا، ہم لوگ تو سمپل امتی ہیں۔ ارے اللہ پاک نے 3 چیز کو 3 چیز میں چھپا رکھا ہے، اپنے غصے کو اپنی رحمت میں چھپا رکھا ہے۔ اب سوچیے نا یار، آپ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دیتا، پھر بھی ناشتہ دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، تو اپنے غصے کو اپنے رحم میں چھپا لیا، شب قدر کو تاخرات میں چھپا لیا، اور اپنے ولیوں کو مخلوق میں چھپا لیا۔ میں یہ جملہ اس لیے بولوں کہ ہم سمپل امتی ہے، اگر ولی بھی ہو گئے تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، چھپا لیا سو نے، ولی بھی ہو گئے تو مرنے کے بعد دھیان دیجیے گا۔ تو ایک سمپل امتی سوائے اس کے کوئی چارہ اب ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نبی کی خاطر ایک ہو جائیں، قسم خدا کی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں، ہم نبی کی خاطر ایک ہو جائیں۔ دھیان دیجیے، عمل کی خاطر اگر آپ ٹارگیٹ بناؤ گے ایک ہونا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ عمل پوائنٹ ہی نہیں ہے اتحاد کا، توجہ دیجیے، پوائنٹ آف اتحاد جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، اتحاد کا جو ٹارگیٹ ہونا وہ نبی ہو، اس معاملے میں ایک دم ایک ہو جائے، اس معاملے میں ایک اس لیے ہو جائے کہ نبی کی طرح کسی بھی زاویے سے رب نے کسی کو بھی ایسا بنایا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ تو ان کو مانیں گے تو ہمارا ضمیر بھی اچھا، ہمارا دل بھی اچھا، ہماری سوچ اچھی، ہماری فکر اچھی، کوئی مخلوق، کوئی مذہب، کوئی پیس والے، کوئی مذہب والے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، اگر آپ کسی امام کو فالو کرتے ہیں
تو دوسرا اگر فالو نہیں کرتا، ارے ان کو کیوں مانتے جی، انہوں ایسا کرتے، انہوں ایسا کرتے، انہوں ایسا کرتے. لیکن خدا کی قسم نبی پاک کی عظمت پر، نبی پاک کے وقار پر، نبی پاک کے احترام اور ادب پر، نبی پاک کے رسپیکٹیبل ہونے پر، عزت دار ہونے پر کسی جماعت کا اختلاف نہیں. کسی جماعت کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی عظمت والے نہیں، نبی احترام والے نہیں، وقار والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، نبی کی عظمت نبی کی حدیث سے ثابت ہے، نبی کی عظمت اللہ کے کلام سے ثابت ہے، اور اللہ کے کلام پر تو سب کا ایمان ہے، چاہے جب کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. توجہ دیجیے گا. کیا سمجھے آپ؟ ہماری گفتگو کا آپ خلاصہ سمجھ کے لو. ہمارے بزرگ نے ابھی کہا ہے یہاں کچھ نہیں ہے، ہمارے کو پوائنٹ بھی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بولی کو قبول کر لے، ان کی بولی کو قبول کر لے، اور واقعی کچھ نہ ہو لیکن یہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہونا چاہیے، یہ نبی کی بدولت ہونی چاہیے، آقا کی بدولت ہونی چاہیے. میرا باپ بادشاہ تھا، میرا دادا بادشاہ تھا، یہ بادشاہ تھے، وہ بادشاہ تھے، اس کی بدولت نہیں ہونا. میں نبی کا غلام ہوں، اس کی بدولت ہونا. میں نبی کا غلام ہوں، اس کی بدولت ہونا. میرا باپ نبی کا غلام ہے، اس کی بدولت ہونا. میری اولاد نبی کی غلام ہے، اس کی بدولت. تو اس رشتہ غلامی میں ایک ہونا، اور نبی کو اپنا ٹارگٹ، نبی کو اپنا اتحادی مرکز، نبی کی ذات کو اپنا ہر اعتبار سے محور، یہ سمجھنا ہے آپ کو. یاد رکھیے گا، خدا کی قسم کوئی بھی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی. آپ سوچیے، ایک کھلاڑی ہے جو پریکٹس نہیں کرتا، اس کو کھیلنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت. پریکٹس شرط ہے کہ نہیں کھیلنے کے لیے؟ اب آپ بتائیے، جن کو جنگ کرنے کی پریکٹس نہ ہو ان کو جنگ میں جانے کی اجازت ہوگی؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر. جب سب سے پہلی جنگ تھی تو پریکٹس تو اس وقت کرتے جب کوئی مثال موجود ہوتی. وہاں تو فاؤنڈنگ ہو رہی ہے جنگ کی، تو مثال موجود ہو کہ کیسے کھیلنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا ڈیفینس کرنا ہے، یہ سب تو مثال ہونا تھا. پہلی جنگ تھی، کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں سامنے، اور 313 ہے بس. یہ بیٹا 313 ہے بس، 330 افراد ہے بس، اور ہزاروں ہے اپوزیشن. ارے باپ، اور پورے اسلحہ کے ساتھ اپوزیشن ہزاروں ہے. لیکن خدا کی قسم ان کے پاس اگر ہے تو نبی ہے. 1303 کے پاس 313 کے پاس اگر ہے تو نبی ہے. خدا کی قسم نبی پاک کل جنگ ہونے والی ہے، اور سارے صحابہ کو چراغ بجھا بجھا کر کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی زور زبردستی کے اعتبار سے آیا ہے، مجبوراً آیا ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے چلا جائے. اور اگر تم لوگوں کو اجالے میں شرم آ رہی ہے کہ کیسے جائے، تو لوگ میں چراغ بند کر دیتے، اور چراغ جب بند کر دیے کچھ دیر کے بعد جب کھولے تو سارے جمع. چھوٹی سی مثال دو، مزہ آ جائے گا آپ کو. ڈم لائٹ جل رہی ہے، یہاں کوئی پروانہ ہو، خدا کی قسم یہ اس وقت تک یہاں رہے گا جب تک کہ وہ مر نہیں، تڑپتا رہتا ہے. ایمان کی زبان میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، دنیاوی چراغ کے ہم پروانے ہی نہیں ہیں جو بجھنے سے بجھ جائے. ہم تو اللہ کے اس نور کے پروانے ہیں جو آپ کی شکل میں چمک رہا. تو ہمیں دنیاوی چراغ کو بجھا کر آپ امتحان لینا چاہ رہے تھے. دیکھ کے ہم موجود ہیں. نبی مسکرا دیے، آنکھ سے آنسو دیے، سب کو کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. آپ چلے گئے میدان میں. نوٹ کیجیے، اور جملہ جو کہہ رہے ہیں، اے بیٹا سون توجہ سے، تو بہت مارا ادھر دیکھ ہماری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جانے کے بعد جو رب سے کہہ رہے ہیں وہ جملہ میں دینے جا رہا ہوں. رب سے جو کہہ رہے ہیں وہ جملہ دینے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں یا اللہ، دیکھیں، یا اللہ یہ نہتے بے اسلحہ، بے ہتھیار کے، بے پریکٹس کے، کوئی پریکٹس نہیں ہے مولا، اور اپوزیشن ہزاروں میں ہے. اگر ان کو تو نے ہرا دیا، یہ ہار گئے، تو پھر تیرے روئے زمین پر کوئی بھی عبادت کے لائق، کوئی بھی عبادت کرنے والا موجود نہ ہوگا. اس لیے مولا
کبھی تیری عبادت نہیں ہو سکتی. اب آپ بتائیے نبی کی اس دعا کی برکت تھی کہ جب اپوزیشن سامنے آیا تو رب العالمین نے ان کی شکل میں ہزاروں ہزار فرشتوں کو لا کر کے رکھ دیا. قرآن پاک کہتا ہے اور نمبر 4 میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. پہلے راؤنڈ میں 3000 فرشتے, پھر سیکنڈ راؤنڈ میں 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے مدد کروایا. کیوں مدد کیا؟ یہ مصطفیٰ کی دعا کی برکت. اب آئیے مصطفیٰ کی دعا کی برکت. تو جس امتی کی کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ کی دعا لے, اور وہ صحابہ کرام کی جماعت, آپ کیا غوث پاک ان کے برابر نہیں, امام اعظم ان کے برابر نہیں, کوئی بھی وقت کا ولی ان کے برابر نہیں, تو آپ ہم تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. مصطفیٰ کی دعا ان عظیم الشان ہستی کو جب ضرورت توجہ دی, اس عظیم الشان جماعت کو جب مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے بڑی بڑی جنگیں, بڑی بڑی فتحیں, بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, تو آپ تو پہلے ہی سے ان کی طرح نہیں ہو. آپ تو پہلے ہی سے ان کی طرح نہیں ہو. بتا مصطفیٰ کی ضرورت آپ کو ہے, نبی کی ضرورت آپ کو ہے. یقیناً آپ کو مصطفیٰ ہی کی ضرورت, مصطفیٰ ہی کی ضرورت ہے. اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کلمہ پر تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو صحابہ کرام کو نبی نے پڑھایا تھا, سیم وہی کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تب جب ان عظیم الشان ہستی کو مصطفیٰ کا وہی کلمہ ملا اور ہمیں بھی وہی کلمہ مل رہا ہے, تو یہ ڈیوائڈیشن کیوں ہے, یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت, تمہیں مصطفیٰ کی دعا کی ضرورت, تمہیں مصطفیٰ کی ضرورت, تو ہم تو تمہاری طرح نہیں, ہمیں تو اور بھی زیادہ ضرورت, ہمیں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ نہ ہم غوث ہیں, نہ ہم قطب ہیں, نہ ہم ابرار ہیں کہ ہم ہونٹ ہلائیں تو دعا قبول ہو جائے. ہم تو ایک سمپل امتی ہے, تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے مصطفیٰ. اس لیے اگر معاشرے کی کامیابی چاہتے ہیں, سوسائٹی کی کامیابی چاہتے ہیں, گھر سے لے کر کے باہر تک کی کامیابی چاہتے ہیں, نسلوں کی بقا چاہتے ہیں, تو اپنے نبی کے لیے ایک ہو جائے, اپنے مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جائے, اپنے آقا کے لیے ایک ہو جائے. اور نوجوانوں, اگر تم نے بڑوں کا ادب نہ کیا تو یہ بڑوں کا کچھ نہیں ہوگا, تمہارا سب کچھ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا, او کما قال, جو چھوٹا اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو بڑا اپنے چھوٹوں پر رحم کا ہاتھ نہ رکھے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی ہم میں سے نہیں ہے. اگر بولتے ہیں کس کھیت کے رہو گے آپ بتاؤ. ارے آج باپ اولاد کی نافرمانی کی بنیاد پر اعلان لکھ دیتا ہے, آپ نامہ لکھ دیتا ہے کہ میں اطلاع دیتا ہوں کہ اس کا میری جائیداد سے کوئی دخل نہیں ہے, اگر یہ بیچنا چاہیں تو کوئی نہ لے. اعلان کر دیتے, آپ نامہ لکھ دیتے. کیا گزرتا ہوگا اس بیٹے پر سوچیے جو کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے. ارے نبی کہتے ہیں اگر ہم میں سے نہیں ہے, اور نبی صرف ایک سائڈ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے بچوں تم بڑوں کا ادب کرنا, بلکہ بڑوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے بڑوں تم بھی رحم کا ہاتھ رکھنا ان کے اوپر, تم بھی شفقت کا ہاتھ رکھنا ان کے اوپر. اس لیے کوئی شکایت آج کے بعد سے نہیں آنی چاہیے اس معاملے سے کہ وہ ایسے ڈیوائڈیشن ہو رہے ہیں, اس طرح کی باتیں آ رہی ہے. نہیں, سب اپنی اپنی پوزیشن سمجھیے, سب اپنی اپنی حیثیت کو سمجھیے, اور سب سمجھنے میں اپنے مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھیے, اپنے آقا کو اپنے سامنے رکھیے. یاد رکھیے عمل کی بنیاد پر اگر آپ چاہیے گا اتحاد تو نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, لیکن نبی کی بنیاد پر چاہیے گا اتحاد تو یقیناً ہو جائے. ایک جملہ بتا دوں آپ کو, آپ 1400 برس کے بعد ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1437 سال, 1437 ہجری چل رہی ہے نا, 1437 سال تقریباً ہجرت کے اعتبار سے ہو گئے. دھیان دیجیے گا, 15ویں صدی. ہماری اولاد اگر پیدا نہ ہو, دھیان دیجیے, تو کیا ہم نہ ہوئی سو اولاد کے بارے میں یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ جتنی ہماری اولاد پیدا ہو سب کو بخش دینا؟ مجنون ہے کیا, شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اب پیدا اولاد کے بارے میں دعا کرنا. دھیان دیجیے, جملے پہ غور کریے آپ. یعنی جو پیدا ہو جائے ان کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہم سوچتے, صحیح ہے,
جو پیدا ہو ان کے بارے میں سوچتے ہیں، جو پیدا ہی نہ ہوئی جیسے ایک دم کھل کر بتا دیں ان کی شادی ہی نہیں، تو اب بچے پیدا کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے، صحیح ہے، اولاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، توجہ دیجیے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھنا مصطفیٰ اور ایک ہو جانا پیارے، اپنے نبی کے لیے ایک ہو جاؤ، پھر ہم خدا کی قسم ہر طرح سے تمہارے پیچھے آنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم تمہارے کو آگے رکھیں، ہم پیچھے رہیں، یہی قیادت ہے، یہی لیڈرشپنگ ہے۔ آپ آگے رہو الحمدللہ، یہی ہماری خوشی ہے، عزت بناؤ، ہماری یہی خوشی ہے۔ توجہ دیجیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں، سارے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ آٹومیٹک چیز ہوتا ہے اور پاؤں ایسے ایسے کرتا نہیں، لیکن یہ جب پیدا ہو رہا ہے تو حضرت آمنہ جو ہے زبردستی بھی جب سلا رہی ہے تب بھی وہ پلٹ جا رہے ہیں، اور ایسے پلٹ جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی اچھا انسان سجدہ کرتا ہے، اچھا انسان سجدہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، رہا نہ گیا حضرت آمنہ سے، لب ہل رہے تھے، کان سکاتی تھی۔ یہ کیا بات ہے؟ سیرت حلبیہ مسند وغیرہ کی تفسیر میں موجود ہے، توجہ دیجیے گا، مسند کی کتابوں میں فرماتی ہے میں نے جب کان لگایا تو کان سے سنتی ہوں رب حبلی امتی، کیا سنتی ہوں؟ رب حبلی امتی، جو خود اپنی ظاہری طور پر اپنے جسم کو نہ اٹھا نہ طاقت، جملے میں غور کیجیے گا، بڑے ادب کے جملے ہیں، اس منزل میں پیدا ہونے والا، ارے امتی تو نبی کا ہوتا ہے نا، امتی تو نبی کا ہوتا، بول دینا چاہیے عیسیٰ کی طرح، اے میری ماں پر تہمت لگانے والے، اے اللہ میری ماں کو، اے اللہ میرے باپ کو، یہ سب جملے، لیکن نہیں امتی، نوٹ کیجیے گا۔ اب آپ بتائیے بچے سے لے کے بوڑھے تک آج جتنے بھی معاشرے میں مصطفیٰ کی امت ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ 1400 برس کے بعد آپ ہو نا، اور فخر سے کہتے ہو نبی کی امت ہے، کہتے ہو نا نبی کی امت ہے۔ چھوڑا یہ بدعت اور شرک کے لفظ بہت سن چکے آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت؟ نہیں ہوئے، پیدا ہونے کے وقت جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، نوٹ کیجیے گا، آپ نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ کو وہ عظمت اور پوزیشن کے ساتھ رب نے پیدا کیا کہ مخلوق میں جتنی بھی آپ کی امت ہونے والی ہے سب کو آپ کی زبان پر رکھ دیا اور کہا ہے میرے حبیب قیامت تک کی امت کو آپ اپنی زبان سے بچپن ہی میں یاد کر لیجیے، بچپن ہی میں یاد کر لیجیے۔ اور یاد بھی ایسی نہیں ہے کہ بریانی وغیرہ کا مسئلہ ہو، یاد بھی ایسی ہے کہ آج آپ عمل کرتے ہو، یار ایک جملہ بول دوں محبت سے، آج عمل کرتے ہو، کبھی برانا نہیں، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ عمل بخشش کا ذریعہ نہیں بننے والا ہے، بخشش